ہماری دادی اللہ ان کی مغفرت فرمائے، میں نے خود ان سے سنا، کہتی ہم جب جاتے تھے نا ہندوستان میں قحط پڑتا تھا تو ہم علماء، ہمیں وہاں مظاہر علوم تھا قریب میں ہی، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ، اور دیوبند بھی قریب تھا، تو وہاں سے علماء پھر نماز استسقاء کے لیے جاتے تھے، بڑے پرہیزگار علماء تھے۔ تو ہماری دادی بتاتی تھیں کہ ہم جب بارش کی دعا کے لیے نکلتے تھے ہمیں اتنا یقین ہوتا تھا کہ بارش ہوگی کہ ہم پہلے سے تمبو لے جاتے تھے اور دیگیں چاول کی، نا کہ جب بارش ہوگی تو ہم کیا کھائیں گے، چاول کھائیں گے وہاں بیٹھ کے خوشی میں۔ اور پھر اتنا روتے تھے وہاں جا کے، اتنا روتے تھے، اور بادل آتے اور دھڑا دھڑ پانی برسنا شروع۔ یہ میں نے اور بھی کئی لوگوں سے سنا ہے، اکیلے اپنی دادی سے نہیں سنا، کہ نماز استسقاء میں جہاں دعا مانگی بارش برسنا شروع۔ لیکن نماز استسقاء اس طرز پہ ہو جس طرز پہ شریعت نے حکم دیا ہے۔ کیسے حکم دیا؟ نمبر 1، پرانے بوسیدہ کپڑے پہن کے نکلو، اپنے جانوروں کو بھی لے جاؤ، عورتوں کو بھی لے جاؤ۔ آج نماز استسقاء ہوگی، خواتین 1 گھنٹہ میک اپ کر کے نکلیں گی، اس میں مرد J.Dot سے کپڑے منگوائیں گے، اور پھر موبائل ہاتھ میں ہوگا اور نماز کے لیے جا رہے ہوں گے، فون کر رہے ہوں گے، میں ذرا مولوی صاحب نے اعلان کیا نماز استسقاء کے لیے جا رہے ہیں، میں ذرا ایسا کرو تم نا مجھے 1 گھنٹے بعد فون کرنا۔ دیکھو ناراض نہیں ہونا، تم مجھ سے ناراض نہیں ہونا، دیکھو بارش نہیں ہو رہی نا، بارش نہیں ہوگی، اب خود سوچو یہ عشق رہے گا ہم دونوں کا آپس میں۔ یہ سٹائل ہوگا آج نماز استسقاء کے لیے جانے کا۔ تو جانور تو ہیں ہی نہیں، تو ان کو لے کے کتے لے جاؤ گے، ڈیفینس کلفٹن سے کتے آ رہے ہوں گے نماز استسقاء کے لیے۔ یہ جو جانور پالنے کے تھے وہ پالے نہیں، یہ پالے ہوئے ہیں۔ کیا خیال؟ تو کہاں دعاؤں میں دم ہوگا بھائی؟ نماز استسقاء میں ہے بوسیدہ کپڑے پہن کے جاؤ، اور وہاں جا کے اتنا گڑ گڑاؤ، اتنا گڑ گڑاؤ۔ میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، یہاں ہمارے پڑوس میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کے والد صاحب وہ بھی ہندوستان سے آئے تھے، بوڑھے تھے۔ میں نے ان کو جب بتایا کہ ہماری دادی یہ بتاتی تھی کہ ہندوستان میں ہم نے خود دیکھا ہے کہ ادھر دعا مانگی ادھر بارش ہوئی، کہتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے 2 واقعات بیان کیے، ایک راول پنڈی کا، قحط پڑ گیا تھا، کہہ رہے ہیں سب علماء نکلے، پرانا واقعہ بھی 30-35 سال پرانا، کہہ رہے ہیں ادھر دعا مانگ کے فارغ ہوئے، ادھر دھڑا دھڑ بارش ہونا شروع۔ اور ایک اور واقعہ انہوں نے ہندوستان کے پنجاب سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے کہا کہ انڈیا میں ہم جب جاتے تھے نا نماز استسقاء کے لیے، ہندو کہتے تھے یہ موسلے بارش برسوانے جا رہے ہیں، مسلمان کو وہ کیا کہتے؟ موسلے۔ تو کہہ رہے ایسا ہی ہوا، ہمارے امام صاحب جو تھے انہوں نے ایسی دعا مانگی، شدید گرمی، سورج سر پہ، اتنی شدید گرمی کہ کہہ رہے ہیں ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہماری کمر چمڑے کی نہ بن جائے، کہیں جل نہ جائے۔ لیکن وہ جو امام نے دعا مانگی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ جب تک تو برسائے گا نہیں ہم یہاں سے ہٹیں گے نہیں۔ ایسا گڑ گڑائے، ایسا گڑ گڑائے ہیں، کہہ رہے ہیں بالآخر دے مار 4:30 بادل آئے اور دھنا دھن بارش ہونا شروع۔ تو کہہ رہے ہیں ہم جب واپس آ رہے تھے نا تو ہندو کہہ رہے تھے یہ موسلے بارش ہندوؤں کو بھی یقین تھا کہ بارش ہوگی، ہندوؤں کو بھی یقین تھا۔ دارالعلوم کرنگی میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا دور تھا، تو ان کے شاگرد جو میرے شیخ تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ، میں نے حضرت جو اپنے شیخ تھے ان سے خود یہ واقعہ سنا۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں ایسے قحط کا سماں ہونے لگا تھا، بارش بند، تو کہتے ہیں میں نے حضرت مفتی شفیع صاحب جو میرے استاد سے، جو حضرت مفتی تقی صاحب کے والد صاحب ہیں، ان سے عرض کیا کہ نماز استسقاء پڑھنی چاہیے ہمیں، بیماریاں بھی پھیل رہی تھیں، خشکی بھی بہت ہو گئی تھی۔ تو کہتے ہیں حضرت مفتی شفیع صاحب نے کہا کہ اس زمانے میں نماز استسقاء نہیں پڑھنی چاہیے، ان کی رائے تھی۔ کہتے ہیں میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں بارش ہوتی نہیں ہے، لوگوں میں وہ جذبہ رہا نہیں ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دین بدنام ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ ایسا ہی ہے، دیکھو ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ظاہر ہے لوگوں کے حالات دیکھ کے کہہ رہے تھے۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا کہ دیکھیں کہ ہم ایک سنت کو تو نہیں چھوڑ سکتے کہ اگر دعا نہیں قبول ہو رہی، ہم نے تو اپنی سنت پوری کرنی ہے، وہ اللہ کی مرضی قبول کرے نہ کرے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ جب بھی نماز استسقاء پڑھی ہے بارش ہوئی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں جب میں نے یہ بات کی تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ بھی راضی ہو گئے، اور فرماتے ہیں مجھے کہا کہ آپ پڑھائیں۔ نماز استسقاء میں یہ کہ ایک دن نہ ہو تو دوسرے دن پڑھیں۔ تو کہتے ہیں ہم نے جب تیسرے دن پڑھی الحمدللہ بادل آئے اور دے مار 4:30۔
حدیث میں بھی ایسے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے لیے نکلے. صحابہ تو یہ نبوت کے اپنے سامنے دیکھتے تھے نا یہ مشاہدات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے لیے نکلے. صحابہ نے شکایت کی کہ مویشی ہلاک ہو رہے ہیں, بارش ختم ہو گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث اعلان کیا, صحابہ کو وقت بتایا, اس میں سب نکل گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا دعا میں عام طور پہ ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے یہاں تک, لیکن صحابہ کہتے ہیں آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, آپ کی بغلوں کی سفیدی نہ, اتنا جب زیادہ آہوزاری ہوتی ہے انسان ایسے مانگتا ہے. آپ نے اتنی دعا مانگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اطبقت السماء, پورا آسمان بادلوں سے بند ہو گیا. صحیح ہے نا. اور اتنی بارش ہوئی ہے کہ صحابہ پہاڑوں کی ٹوہ, کیونکہ وہ تو میدان تھا نا, پانی سے بچنے کی جگہ نہیں تھی, جس کو جہاں جگہ مل رہی ہے, کوئی آڑ مل رہی ہے بھاگ رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسکرا رہے تھے کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں اس میں. لیکن اس میں کیا ہے, بارش میں جب نماز استسقاء کے لیے جائیں تو گناہوں سے معافی. اصل یہ ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. لوگوں اللہ سے استغفار کرو, اپنے گناہوں کی معافی مانگو, تمہارا رب بڑا غفار ہے, معاف کرے گا اور اس کے بدلے میں آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا. تو توبہ نہیں ہوتی, آج کل توبہ نہیں ہوتی, گناہ سے معافی نہیں مانگی جا رہی ہوتی, نماز استسقاء میں بھی نہیں مانگی جا رہی ہوتی. تو کہاں دعائیں, تو ہر دعا میں ایسے ہی حرام کھانے والے کی دعا تھوڑی قبول ہوتی ہے. تو ہماری دعاؤں میں جان کیا ہو گئی ہے, ختم. ورنہ قرآن تو کہہ رہے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ, بتاؤ جب مجبور ہو کے اللہ کو پکارتے ہو اور تمہاری پکار کا جواب ملتا ہے تمہیں, تو یہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو یہ جواب دے رہا ہے تمہیں, تمہاری حاجت کون پوری کر رہا ہے؟